بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جہاں دنیا کا شور پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہے، جہاں خلفشار ہمیں اپنے حقیقی مقصد سے دور کھینچتا ہے۔ ہم دولت، حیثیت، لائکس اور شیئرز کا پیچھا کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں پورا کریں گے، لیکن اندر سے ہمارے دل کسی ابدی، پاکیزہ اور روح کو مطمئن کرنے والی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ میرے عزیز دوستو اللہ کا ذکر ہے۔ آج میں آپ سے ایک سادہ مگر گہرے سوال پر غور کرنے کو کہتا ہوں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ محض روز بہ روز زندہ رہنا ہے، یا اس سے بڑی اور خوبصورت کوئی چیز آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا وجود حادثاتی نہیں ہے، ہم یہاں ایک وجہ کے لیے ہیں، عبادت کرنے، سر تسلیم خم کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے۔ لیکن عبادت صرف نماز یا روزے تک محدود نہیں ہے، یہ ہر لمحے کو اس طریقے سے جینے کے بارے میں ہے جو ہمارے خالق کو خوش کرتا ہے۔ مقصد کے بغیر زندگی خالی محسوس ہوتی ہے۔ ہم عارضی لذتوں کی تلاش کرتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، ہم ایسے اہداف کا پیچھا کرتے ہیں جو ایک بار حاصل کر لینے کے بعد ہمیں یہ سوچنے پر چھوڑ دیتے ہیں کیا یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ کا دل اللہ کی معرفت سے درکتا ہے تو ہر لمحہ، ہر سانس بامعنی ہو جاتا ہے۔ آپ چیلنجوں کو امتحان کے طور پر دیکھتے ہیں اور نعمتوں کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے مواقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ جینے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے، تصور کریں کہ وہ شخص ہے جو دوسروں کو خوشی دیتا ہے اور جو لوگوں کو بلند کرتا ہے، جو ہر بات چیت میں اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ کی زندگی کو اپنے آپ سے آگے معنی دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی اپنی مشکلات کے بغیر نہیں ہے۔ ہم سب کو آزمائشوں کا سامنا ہے، نقصان، درد اور غیر یقینی صورتحال، لیکن مومنین کے طور پر ہمارے پاس ایک تحفہ ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ کی حکمت اور رحمت پر یقین۔ قرآن مجید ہمیں یقین دلاتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کے چیلنجوں کا مقصد آپ کو توڑنا نہیں ہے، ان کا مقصد آپ کو مضبوط، زیادہ صبر اور اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اس پر بھروسہ کریں کیونکہ وہ ہمیشہ قریب ہے۔ جب دل اپنے خالق سے منقطع ہو جاتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن علاج آسان ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو اس کی طرف رجوع کرو، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، استغفار کریں، دعا میں ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو ایسی محبت اور سکون ملے گا جو دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ زندگی عارضی ہے۔ ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے وہ اللہ کی طرف ہماری واپسی کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ خوف کی وجہ نہیں ہے، یہ اپنے مقصد کو قبول کرنے کی کول ہے۔ وہ شخص بنے جو دوسروں کو متاثر کرے، اللہ کی تدبیر پر بھروسہ کرنے والے مومن بنے، وہ روح ہو جو اس کی یاد میں سکون پاتی ہے، اور اپنے رب کے خوبصورت وعدے کو ہمیشہ یاد رکھے، جو کوئی نیکی کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، مومن ہوتے ہوئے ہم انہیں ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ ہمیں مقصد کے ساتھ جینے کی طاقت، ایمان کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی حکمت، اور ان دلوں کو جو اس کی یاد میں سکون پاتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔